اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈ فارم کی رمضان دین یاد کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ تقلید کے چیپٹر سے ہم اپنے سلیبس کو سٹارٹ کریں گے، اور تقلید کے حوالے سے تقلید کے اوپر کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں جو کہ ہماری بک میں نہیں لکھی ہوئی۔ بک میں مسئلہ نمبر 1 سے آج ہم انشاءاللہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مسئلہ ایکسپلین کروں، میں مسئلہ بک سے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ کہہ رہا ہے۔ جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، مسلمہ اور قطعی امور کو چھوڑ کر باقی احکام میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کر سکے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا از راہ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہاں پر آ کے میں ریڈنگ کو روک رہا ہوں، اور اس مسئلے میں جو بات بیان کی ہے، جو بات بتائی ہے آغا سیستانی صاحب نے، وہ یہ بتائی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو بھی دین کے اندر، دین میں باتیں ہیں، دین میں چیزیں ہیں، ان کی 2 کیٹیگریز بنائی ہیں جو آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دین کی کچھ جڑیں ہیں، کچھ شاخیں ہیں۔ ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ تو جو اصول دین ہیں ان کو ہم عقائد بھی کہتے ہیں، اور جو فروع دین ہیں ان کو ہم احکام بھی کہتے ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو دین کے 2 حصے بنا دیے، ایک ہیں عقائد اور ایک ہیں احکام۔ تو عقائد میں تقلید نہیں کی جا سکتی۔ کیا مطلب؟ یعنی میں خدا کو مانوں، عقائد کی اگزامپل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، توحید۔ میں اللہ کو ایک اس وجہ سے مان لوں کہ میں نے جا کر فلاں عالم سے سوال کیا اللہ کتنے ہیں، اس نے بتا دیا ایک ہے، تو میں اس وجہ سے اس کی بات مان لوں کہ یہ کہہ رہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ عقائد میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے عقائد میں کیا کرنا ہوگا؟ عقائد میں مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں خود غور و فکر کروں، سوچوں، اپنی عقل استعمال کروں، اور یہ بات کو سمجھوں کہ ایسا ہی ہے کہ خدا کو ایک ہی ہونا چاہیے، خدا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ، یا خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھیجے، اگر خدا نبی نہیں بھیجے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نبی نہ بھیجے۔ یہ بات کہ خدا کو نبی بھیجنا ضروری ہے، یا قیامت آنی چاہیے، یا خدا ایک ہونا چاہیے، یا خدا کو عادل ہونا چاہیے، یا امامت ہونی چاہیے، یہ باتیں میں تقلید سے نہیں، اگر میں تقلید سے ان باتوں کو مانوں تو یہ کافی نہیں ہے۔ تقلید سے میں جا کر کسی عالم سے، کسی مجتہد سے سوال کروں اور وہ مجھے بتا دے کہ ہاں قیامت آئے گی، اور میں مان لوں کہ قیامت آئے گی، یہ کافی نہیں ہے۔ میں تقلید سے اصول دین اور عقائد کو نہیں مان سکتا، بلکہ اصول دین اور عقائد ماننے کے لیے مجھے خود سوچ بچار کر ان تک پہنچنا ہوگا، انہیں ماننا پڑے گا، اپنی عقل استعمال کر اس کے پیچھے جو لاجک ہے، اس لاجک کو سمجھ کر، جان کر، سمجھ کر میں اس بات کو مانوں کہ ہاں بھائی یہ بات دلیل سے اور لاجک سے اور عقل سے ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا ایک ہی ہونا چاہیے، اور خدا کو نبی بھیجنے چاہیے، اور باقی اصول دین۔ اس کے لیے انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے ایک از روئے بصیرت جاننا۔ از روئے بصیرت جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات صرف سن کے نہ مان لیں، بلکہ اس کو سوچ سمجھ کر، اس کو اینالائز کر اور اس کی پوری لاجک کو سمجھ کر اس بات کو مانیں۔ یہ ہو گیا اصول دین کے بارے میں۔ بس
تقلید اصول دین میں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اصول دین کو ہمیں ازروِ بصیرت جاننا ہے، یعنی کہ اصول دین کو ہمیں اپنی عقل کے ذریعے پہچاننا ہے. عقائد میں ہمیں خود اس بات کو سمجھنا ہے اپنی عقل سے کہ یہ بات صحیح ہے، خدا ایک ہی ہونا چاہیے، اور باقی جو عقائد کی باتیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری جو ہم نے بنائی تھی. ہم نے کہا تھا ایک اصول دین ہوتے ہیں جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں احکام، نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ. اور یہ عقائد کا اور احکام کا مین فرق کیا ہے؟ عقائد کا اور احکام کا مین فرق یہ ہے کہ عقائد کی باتیں ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو کرنا نہیں ہوتا، جن کو جاننا اور ماننا ہوتا ہے. اللہ ایک ہے، اس میں مجھے کچھ کرنا نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اس کو مجھے جاننا ہے اور ماننا ہے، اپنے دل سے اس بات کو ماننا ہے، عقل سے اس بات کو ماننا ہے. خدا نے قیامت مثال کے طور پہ آئے گی تو قیامت آئے گی، یا خدا عادل ہے تو خدا عادل ہے میں میرا کچھ کرنے کا کام نہیں ہے، مجھے بس یہ بات ماننی ہے اپنے دل اور دماغ میں، اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ خدا عادل ہے. لیکن جو احکام ہوتے ہیں ان میں کرنے کا کام ہوتا ہے. نماز واجب ہے تو اب نماز واجب ہے، یعنی نماز مجھے پڑھنی پڑے گی. روزہ واجب ہے، یعنی روزہ مجھے رکھنا پڑے گا. تو احکام جو ہیں، احکام کے اندر خود دو کیٹیگریز بنا دی اس مسئلے کے اندر آغا سیستانی صاحب نے. کیونکہ احکام میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سب مانتے ہیں اور وہ کنفرمڈ ہوتی ہیں. سب مانتے ہیں، اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سب مانتے ہیں اور وہ کنفرمڈ ہوتی ہیں. اس کے لیے انہوں نے ورڈ یوز کیے مسلمہ اور قطعی امور. مسلمہ کا مطلب ہوتا ہے جسے سب مانتے ہیں، قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات کنفرم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو بعض احکام میں باتیں ایسی ہیں، اگزامپل اس کی ہے جیسے کہ ہر دن میں روزانہ یعنی 5 نمازیں واجب ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اسے سب مانتے ہیں اور یہ کنفرم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. فجر کی نماز 2 رکعت کی ہوتی ہے، اس کو سب مانتے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں روزے واجب ہیں، اس کو سب مانتے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دس از کنفرمڈ. تو یہ جو مسلمہ اور قطعی امور ہیں، کیونکہ اس کو سب جانتے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ تقلید کا ہم نے سٹارٹ میں جو پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجھے ایک بات نہیں پتا، میں اس سے جا کے پوچھ لوں جسے پتہ ہے. تو یہ تو مجھے آلریڈی پتہ ہے، مسلمہ اور قطعی امور میں جو باتیں ہیں وہ مجھے آلریڈی پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اس وجہ سے ان باتوں میں تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ دوسری چیز نکل گئی. ابھی تک تقلید کے اندر سے ہم نے اصول دین کو نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ اصول دین میں تقلید کافی نہیں ہے، مجھے غور و فکر کر کے اپنے دل و دماغ سے یقین تک پہنچنا ہے کہ خدا ہے، نبی ہیں اور باقی اصول دین ہیں. اس کے بعد ہم نے تقلید کے اندر سے، تقلید کی رینج میں سے کس کو نکال دیا؟ مسلمہ اور قطعی امور کو، جو کنفرمڈ ہیں اور جن کو سب مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں تقلید کی ضرورت نہیں، یہ سب کو آلریڈی پتہ ہے، اس کو سب مانتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی اور سے جا کے پوچھیں. اب بچ گئے باقی سارے احکام، کہ جو احکام بھی ہیں اور وہ مسلمہ اور قطعی امور میں سے بھی نہیں ہیں، یعنی اس میں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا اور بعض میں ڈاؤٹس ہیں. تو اس میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان احکام میں سیستانی صاحب نے لکھا ہے ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. کسی بھی انسان کے پاس، کسی بھی مسلمان کے پاس 3 آپشنز ہیں کہ وہ ان 3 رستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلے اور ان احکام کو انجام دے. 3 آپشنز کیا ہمارے پاس؟ آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ انسان خود مجتہد بن جائے. خود مجتہد بن جائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ایبیلٹی آ جائے، اس کو اتنی نالج آ جائے، وہ اتنی ریسرچ کر لے کہ جب بھی اسے شریعت میں کوئی سوال پیش آئے، وہ قرآن سے اور حدیث سے، ائمہ کے اقوال سے، ائمہ کی طریقہ کار سے اس سوال کا جواب نکال سکے. تو یہ مجتہد ہوتا ہے. تو پہلا آپشن اس کے پاس یہ ہے، انسان کے پاس، کہ وہ خود مجتہد بن جائے تاکہ جب بھی اسے کوئی سوال پیش آئے وہ جائے قرآن حدیث میں اس سوال کا جواب ڈھونڈے اور اس کے حساب سے عمل کر لے. مثال کے طور پہ اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کیا سگریٹ پینا جائز ہے یا نہیں، تو وہ خود مجتہد بن جائے. جب وہ مجتہد بن جائے گا، وہ جائے گا قرآن کی آیتیں پڑھے گا، احادیث معصومین پڑھے گا، ان سب میں سے ڈھونڈ کے اس کو یہ نکال لے گا کہ سگریٹ پینا جائز ہے یا نہیں، اور پھر اس کے حساب سے عمل کرے گا. اگر مثال کے طور پہ وہ ساری احادیث، قرآن کی آیات وغیرہ پڑھتا ہے اور وہ اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے، تو وہ سگریٹ کو حرام سمجھے گا اور نہیں پیے گا. یہ پہلا آپشن ہے اس کے پاس.
دوسرا آپشن اس کے پاس کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کر لے. یعنی کیا؟ یعنی اس کو تو نہیں پتا، لیکن جو بندہ پہلے سے ہی کوئی انسان مجتہد بنا ہوا ہے، اس نے ریسرچ کر رکھی ہے، اس کے پاس نالج بھی ہے، ایبیلٹی بھی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے اللہ کا حکم نکال سکتے ہیں. تو جب میرے پاس مجھے کوئی سوال پیش آئے، مجھے نہیں پتا یار سگریٹ پی سکتا ہوں میں، یہ نہیں پی سکتا، جائز ہے یا حرام ہے، تو میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس مجتہد کے پاس، اس سے پوچھ لوں کہ آپ قرآن اور حدیث سے اللہ کا حکم نکال لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ سگریٹ پینے کے حوالے سے اللہ کا کیا حکم ہے. تو جو حکم وہ بتائے میں اس پہ عمل کر لوں، یعنی کہ میں اس کی تقلید کر لوں. یہ ہے میرے پاس دوسرا آپشن. اور ایک میرے پاس تیسرا آپشن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں، جس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، علم فقہ میں ٹرم یوز کرتے ہیں کہ احتیاط پہ عمل کرے. احتیاط پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتیاط پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا کام ایسے انجام دے کہ اسے یقین ہو جائے، اسے پکا یقین ہو جائے کہ اس کا جو بھی اللہ نے اس کے لیے ذمہ داری رکھی تھی وہ اس نے پوری کر دی ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کا لباس نجس ہو گیا، کپڑا نجس ہو گیا، اس کی شرٹ نجس ہو گئی، اسے یہ شرٹ پاک کرنی ہے. اب اسے نہیں پتا کہ یہ شرٹ میں کتنی دفعہ دھوں گا تو پاک ہو جائے گی، کیا یہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گی یا اس کو 4 دفعہ دھونے سے پاک کرنا پڑے گا. ایگزامپل ہے صرف ایک. تو ہم نے اس کو 3 آپشنز دیے کہ یا تو وہ مجتہد بن جائے، وہ جائے خود پہلے مجتہد بن جائے، پھر قرآن اور حدیث میں سے حکم نکال لے کہ یہ شرٹ پاک کرنے کے لیے کتنی دفعہ دھونا پڑتا ہے اور اس کے حساب سے عمل کر لے. دوسرا ہم نے اسے آپشن دیا کہ وہ تقلید کر لے، جائے مجتہد سے سوال کرے بھائی یہ میری شرٹ نجس ہو گئی ہے، اسے میں نے پاک کرنا ہے، کتنی دفعہ دھوں گا تو پاک ہو جائے گی، مجتہد جو بتائے اس کے حساب سے پاک کر لے. یہ دوسرا آپشن تھا. تیسرا آپشن ہم اسے دے رہے ہیں کہ وہ احتیاط پہ عمل کر لے، یعنی وہ اپنا کام ایسے کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ جو بھی اس کا حکم خدا نے دے رکھا تھا وہ حکم اس نے پورا کر دیا ہے. ہماری اگزامپل میں اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ہماری اگزامپل میں وہ اپنی شرٹ 4 دفعہ دھو لے، کیونکہ اسے ڈاؤٹ ہے کہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوگی یا 4 دفعہ دھونے سے پاک ہوگی. یعنی اسے یہ ڈاؤٹ ہے کہ خدا نے اس سے کیا چاہا ہے کہ میں 3 دفعہ یہ دھوں تو پھر یہ پاک ہو جائے گی اور میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں، یا میں جب اس کو 4 دفعہ دھوں گا تب یہ پاک ہوگی پھر میں اس شرٹ میں نماز پڑھ سکتا ہوں. تو اگر وہ 4 دفعہ دھو لیتا ہے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اگر خدا نے 3 دفعہ دھونے کو کہا تھا تو 3 دفعہ بھی میں دھو چکا ہوں، کیونکہ 4 کا مطلب ہے آلریڈی 3 دھو چکا ہوں. اور اگر خدا نے 4 مرتبہ دھونے کو کہا تھا اور 4 مرتبہ دھلنے سے اس نے پاک ہونا تھا تو میں 4 مرتبہ بھی دھو چکا ہوں. ان شارٹ یہ کہ اسے یقین ہو چکا ہے کہ جو بھی میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، چاہے وہ 3 والی تھی چاہے وہ 4 والی تھی، کیونکہ میں 4 مرتبہ دھو چکا ہوں. تو اب وہ 4 مرتبہ دھو کر نماز پڑھ لے اپنی اس شرٹ میں. اس کی ایک اور اگزامپل جو انہوں نے بتائی ہے ہماری بک میں، وہ یہ کہ مثال کے طور پہ وہی ہماری پچھلی اگزامپل کو اٹھا لیں، سگریٹ پینا. کیا سگریٹ پینا مکروہ ہے یا حرام ہے اسے نہیں پتا. تو اگر وہ مجتہد ہے تو خود ہی جا کر اس کا جواب نکال لے گا قرآن اور حدیث سے. اگر وہ تقلید کر رہا ہے تو اپنے مجتہد سے کویشچن کرے گا، وہ آنسر دے دے گا. اگر اسے احتیاط پہ عمل کرنا ہے تو اسے یہ کرنا پڑے گا کہ مثال کے طور پہ دیکھ رہے بعض مجتہد کہتے ہیں سگریٹ پینا مکروہ ہے، بعض مجتہد کہتے ہیں سگریٹ پینا حرام ہے، تو وہ سگریٹ پینے کو حرام سمجھے اور چھوڑ دے. اگر وہ چھوڑ دے گا تو اگر سگریٹ پینا مکروہ تھی تو بھی اس نے خدا کی بات مان لی اور خدا کی نافرمانی نہیں ہوئی، اگر سگریٹ پینا حرام تھی تو بھی اس نے خدا کی بات مان لی اور خدا کی نافرمانی نہیں ہوئی. اسی طرح اپوزٹ سائڈ پہ اگر کسی کام میں اسے ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ کام مستحب ہے یا واجب ہے، فار ایگزامپل بالکل ایک جسٹ ایگزامپل ہے یہ کہ اسے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے یا واجب ہے. اب اس نے دیکھا بعض مجتہد کہتے ہیں مستحب ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے، تو اگین اس کے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو خود مجتہد بن جائے اور اس کا جواب نکال لے، یا کسی ایک مجتہد کی تقلید کر لے اور اس سے کویشچن پوچھ لے، یا وہ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا، اسے سلام کو اپنے لیے واجب سمجھنا پڑے گا اور جب کسی سے ملے وہ سلام کر لے، جس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اگر سلام کرنا مستحب تھا تو بھی اس نے خدا کی فرما برداری کر لی، اور اگر سلام کرنا واجب تھا تب بھی اس کی فرمانبرداری کر لی. تو یہ اسے کہا جاتا ہے احتیاط پہ عمل کرنا. اچھا، احتیاط پہ عمل کرنے کی
احتیاط پہ عمل کرنا تقلید سے مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے؟ کیونکہ تقلید جب ہمیں کرنی ہوتی ہے تو ہمیں صرف اس مجتہد سے سوال جا کے کرنا ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور اس کے فتوے کو فالو کرنا ہے. لیکن اگر کوئی احتیاط پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف اس مجتہد کی بات نہیں سننی پڑے گی، صرف اس مجتہد کا فتویٰ معلوم نہیں کرنا پڑے گا، باقی مجتہدوں کا فتویٰ بھی معلوم کرنا پڑے گا، اور اس میں سے جو سب سے مشکل والا ہے اسے چوز کرنا پڑے گا، اس کے حساب سے عمل کرنا پڑے گا، تاکہ وہ سب کے فتووں پہ عمل ہو جائے. اور کیونکہ خدا کا حکم یا یہ والا فتویٰ ہوگا یا یہ والا فتویٰ ہوگا، یا اے مجتہد کا ہوگا یا بی کا ہوگا یا سی کا ہوگا، تو جب میں سب سے مشکل والے پہ عمل کر لوں گا تو میں نے اے کی بھی بات مان لی، بی کی بھی بات مان لی، سی کی بھی بات مان لی، یعنی ان میں سے جو بھی خدا کا حکم ایک ہے اس کو میں نے مان لیا ہے. تو احتیاط پہ عمل کرنا تقلید سے زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اب میں پھر سے مسئلے کو پڑھ رہا ہوں. ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے. یعنی کیا؟ یعنی اپنی عقل سے اس بات کو، لاجک سے اس بات کو سمجھے. اصول دین کو، اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی. خود اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات، صاحب علم یعنی کسی عالم کی بات، کسی مجتہد کی بات صرف اس وجہ سے مان لے کہ وہ کہہ رہا ہے. ہاں، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ عالم سے جا کے بولیں بھائی توحید کے اوپر کیا دلیل ہے، آپ مجھے وہ دلیل سمجھائیں تاکہ وہ دلیل اور وہ لاجک مجھے سمجھ میں آ جائے. یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم صرف اس سے پوچھیں بھائی اللہ کتنے، وہ جواب دے ایک ہے، ہم بولیں ٹھیک ہے جی آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں. دس از ناٹ انف. پھر لکھتے ہیں جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، جو کہ احکام ہے، فروع دین کا پارٹ ہے، تو اس میں پہلے ایک چیز کو ہم پہلے سے ہی نکال رہے ہیں. مسلمہ اور قطعی امور کو چھوڑ کر، ان کو چھوڑ دیں، ان میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے. ان کے علاوہ باقی احکامات میں ضروری ہے کہ 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس. نمبر 1، یا تو خود مجتہد ہو. مجتہد ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود بتا رہے ہیں بک میں، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کر سکے. دلیل سے مراد ہے قرآن، حدیث معصومین، ان سے وہ حکم خدا کو سمجھ سکے خود. دوسرا آپشن، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے. اور تیسرا آپشن، یا از راہ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے. کیسے ادا کرے؟ کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی. اب اس کی اگزامپل کیا ہے؟ کب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اور اس نے جو بھی خدا کا حکم تھا اس کو پورا کر دیے. مثلا اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو اس بندے کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس عمل سے باز رہے یعنی اس کو چھوڑ دے. بعض مجتہد کہہ رہے ہیں سگریٹ پینا مکروہ ہے، بعض کہہ رہے ہیں حرام ہے، تو یہ سگریٹ ہمیشہ چھوڑ دے. تو اس نے ان دونوں کی بات مان لی، اور خدا کا حکم انہی دونوں میں سے، انہی مجتہدوں میں سے کسی ایک کا فتویٰ کے ساتھ میچ کر رہا ہوگا جو حقیقت میں خدا کا حکم ہوگا، تو اس نے اس حقیقی حکم کو فالو کر لیا. اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب گردانے یعنی کہیں، سمجھے، بعض مجتہد کہیں یہ کام واجب ہے، سلام کرنا جو ہم نے اگزامپل بنائی تھی، بعض کہیں نہیں مستحب ہے، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ اسے بجا لائے، ہمیشہ سلام کرے تاکہ دونوں کی بات مان لی جائے، دونوں کی بات پہ عمل ہو جائے. لہٰذا اب ہمارے پاس فائنل رزلٹ کیا آیا؟ جو اشخاص نہ تو مجتہد ہوں جیسے کہ میں اور آپ، اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہو سکیں، اگین جیسے کہ میں اور آپ. کیوں نہیں عمل پیرا ہو سکتے ہم احتیاط پہ؟ کیونکہ احتیاط پہ عمل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. ہمیں سارے مجتہدوں کا فتویٰ پتہ ہونا چاہیے، اس میں سے سب سے مشکل کو ہمیں ہر دفعہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو ان کے لیے آپشن ایک ہی بچتا ہے، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کریں. یہ مسئلہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور یہیں پر ہمارا پہلی کلاس مکمل ہوتی ہے. والحمدللہ رب العالمین.